بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے جن شہروں کی عزت و تحریم کی جاتی ہے اس میں یروشلم یعنی بیت المقدس بھی ہے، جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے ایک جیسا مقام رکھتا ہے۔ یروشلم کا معنی ہوتا ہے خدائی حکومت۔ اس شہر کے بہت سارے نام ہیں۔ سب سے پہلے اسے جیبس کہا گیا، پھر بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یروشلم پکارا گیا، لیکن یہودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرنے کے لیے اسے صرف جیرے کہا، اور شلم کا اضافہ قبل عیسیٰ 2008 ایک بادشاہ گوڑا جس کا نام جیلم تھا، تو اس کا نام جوڑ کر اسے یروشلم لکھا گیا، اور میں نے لکھے گئے انہیریٹنس آف پیس۔ اس کا ایک نام القدس بھی ہے، مگر مسلمانوں نے اسے ہمیشہ بیت المقدس یعنی متبرک گھر یا بیت المقدس یعنی پاک مقام کے نام سے ہی پکارا ہے۔ اور ایک جگہ شام بن نوح کے بیٹے انہی کے نام پر بھی آیا ہے۔ شرح حضرات کہیں کہیں اس کو البلاد سے بھی یاد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسے گولڈن سٹی کے نام سے بھی مخاطب کیا جاتا ہے، کیونکہ سورج کی کرنیں جب اس کے پتھروں پر پڑتی ہیں تو پہلی روشنی سے جگمگا اٹھتی ہیں۔ یہودیوں نے قبل عیسیٰ 2000 میں جب ایک بادشاہ کو شکست دی، تب سے ان کے لیے یہ معظم ہوا، جبکہ عیسائیوں کے لیے سیلاب الصلبوت اس جگہ تھی تو ان کے لیے یہ جگہ معظم تھی، مگر مسلمانوں کے لیے روز اول سے ہی یہ جگہ مقدس رہی تھی۔ اس کی بنیاد عرب کے بادشاہ صادق مالک نے رکھی تھی۔ اسے امن کے شہر بھی کہا جاتا تھا، مگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ 3000 سال سے زیادہ پرانے اس شہر کو کبھی 3 سال کا بھی سکون نہ ملا۔ یہاں ہونے والی لڑائیوں کا تو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، اور مرنے والوں کی گنتی کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ 18 مرتبہ اس کی نئی تعمیر کی گئی ہے۔ مطلب صاف ہے کہ اتنی ہی دفعہ یہ شہر خندرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ 6 مرتبہ مذہبی تبدیل ہو چکی اس شہر کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا دروس سلطنت بنایا تھا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بھی یہی قابض رہے۔ رفتہ رفتہ اہل بابل یہاں قابض ہوئے، پھر یہودی، پھر یونانی، بعد میں یہودی پھر قابض ہوئے۔ اس کے بعد رومیوں نے ان سے ہتھیار لیا اور یہودیوں کا یہاں آنا جانا ہی بند کر دیا گیا۔ بعد میں عرب مسلمانوں نے اسے رومیوں سے چھینا اور 450 سال یہاں حکومت کی۔ پھر اس کے بعد صلیبی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا اور الگ الگ قوموں کی تبدیلی ہوتی رہی۔ یہ شہر نہ تو کسی دریا کے پاس ہے نہ کنارے پر، مگر اس کے باوجود یہاں کبھی قحط نہیں پڑا۔ پینے کے لیے دریائے جیہون کا پانی استعمال ہوتا تھا، وہ بھی کارآمد نہیں ہوتا۔
گھروں میں چشمے اور حوض بنائے گئے ہیں جن میں برسات کا پانی جمع ہوتا ہے اور یہی پورے سال کام میں آتا ہے۔ اس شہر میں مسلمانوں کی بے شمار علامات پائی جاتی ہیں جس پر اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کا قبضہ ہے، اور بغیر گائیڈ کے اس شہر کو دیکھ پانا تقریباً ناممکن ہے۔ اعلیحضرت فرماتے ہیں کہ یہاں کی زمین عمان سے سب سے زیادہ قریب ہے کیونکہ اس کی اونچائی ہر جگہ سے 18 میل زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بیت المقدس کعبہ معظمہ کے 40 سال بعد وجود میں آیا، مگر ابتدائی دور کی معلومات فراہم نہ ہو سکی۔ کتابوں میں سب سے پہلے جس قوم کے آباد ہونے کا ذکر ملتا ہے وہ قبل مسیح 2500 میں آل سام تھی۔ یہ قوم عرب سے ہجرت کر کے یہاں آئی تھی اور ان میں ایک قوم مجوسیوں کے نام سے مشہور تھی۔ قبل مسیح 2008 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیبرون کے مقام پر پہنچے جسے آپ کی نسبت سے الخلیل بھی کہا جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طاقت و قوت اس شہر پر بڑھتی گئی۔ پھر جب دمشق کے بادشاہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، جو کہ اردان میں مقیم تھے، تو آپ نے ان بادشاہوں سے جنگ لڑی اور ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، اور جب آپ فتح کر کے لوٹے تو بیت المقدس کی شاہ جس کا نام یبوسی تھا اس نے آپ کا استقبال کیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ و حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ فاران میں چھوڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 175 سال ہوئی اور یہی وادی ہیبرون میں آپ کا مزار شریف بنا۔ آپ کی وصال کے 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کے ایک مقام پر بیت ایل بنایا، اور صدیوں بعد اسی کھنڈرات پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کی عمارت اٹھائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بھائی آدم کے خوف سے وہاں سے ہجرت کر گئے تھے، اور کئی سالوں بعد جب آپ لوٹے تو آپ اسرائیل کے نام سے مشہور ہو چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی قوم کو بانی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ آدم کے بیٹے کا نام حضرت ایوب علیہ السلام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے ایل میں خواب میں رب کا دیدار کیا اور اس جگہ ایک نشانی بنا دی۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بنے تو آپ اور آپ کی قوم یہی منتقل ہو گئی اور اس جگہ کو خوب عروج حاصل ہوا۔ آپ کے بعد آپ کی قوم ادھر ادھر منتقل ہو گئی اور 400 سال بعد اللہ نے ان پر رحم فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں مبعوث ہوئے۔ آپ نے فرعون کی چنگل سے ان لوگوں کو نجات دلائی۔ فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا، باوجود اس کے وہ نافرمانی کرتے رہے اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے گناہوں کی مولا تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ وہ وادی تیہ میں پھنس گئے اور اسی میں 40 سال کا عرصہ گزر گیا۔
یہاں تک کہ ان کے بچے جوان ہو گئے اور تقریباً 200 سال بعد دوبارہ ان کو بیت المقدس میں جانے کا موقع ملا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت داؤد علیہ السلام تک تمام نبیوں کا قبلہ کعبہ ہی رہا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک قبلہ بیت المقدس رہا، بلکہ اسلام میں بھی 1 سال سیدھے 5 مہینے بیت المقدس ہی قبلہ رہا۔ پھر 15 رجب 2 ہجر پیر کے دن طویل قبلہ کا حکم ہوا اور کعبہ معظمہ قبلہ ہو گیا۔ شہر مدینہ سے 2 کلومیٹر جانب شمال مغرب قبلہ بنی سلمہ کی ایک مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے اور 2 رکعت ہو چکی تھی کہ عین نماز کی حالت میں وحی آ گئی اور حضور نے اپنا رخ بیت المقدس سے پھیر کر کعبہ معظمہ کی طرف کر لیا۔ اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جانے لگا، یعنی قبلوں والی مسجد۔ بیت المقدس پر پہلا حملہ قبلہ عیسیٰ 1251 میں یشوع بن نون نے کیا۔ اس وقت جو 5 حکمران تھے وہ سب کے سب مارے گئے۔ اس کے بعد ان کے اندر طاقت کا نشہ اس قدر چڑھا کہ وہ سب گمراہ ہو گئے، اور یبوسیوں نے موقع پا کر انہیں ان کی ہی شہر سے نکال کر اجنبی بنا دیا۔ اس دور میں صرف قاضی ہی حکمران ہوا کرتے تھے، مگر وہ بھی عوام کی طرح ہی بدعمالیوں میں برابر کے شریک رہے۔ پھر حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ نے ان کے بیچ مبعوث فرمایا اور انہوں نے قوم کو بت پرستی اور دیگر بدعمالیوں سے دور کرا